تکبیرات تشریق پڑھی جائے۔ 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک 5 دنوں تک تکبیرات تشریق پڑھی جائے۔ امام صاحب سلام پھیریں گے، مقتدی حضرات بھی زور سے بآواز بلند تکبیرات تشریق پڑھیں گے۔ اگر امام صاحب کسی وجہ سے بھول گئے نہیں کہہ سکے تو مقتدی کہہ دے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، مقتدی کی ایک رکعت چھوٹ گئی تو وہ اپنی نماز فوراً مکمل کرنے کے بعد تکبیرات تشریق پڑھ لے۔ بلند آواز سے ایک مرتبہ پڑھے، مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت آہستہ آواز سے کہے۔ اگر امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد ایسے ہی خاموش بیٹھ گئے تو آپ لوگوں پر ضروری ہے کہ آپ بآواز بلند تکبیرات تشریق پڑھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور احتیاط کا تقاضا یہ بھی ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیرات تشریق کہی جائے۔ اب عید کا دن آنے والا ہے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ اب جب عید کی رات ہوتی ہے، عید کی راتیں بہت بڑی فضیلتوں والی راتیں ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک میں لیلۃ الجائزہ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ انعام والی رات کے اعتبار سے اس رات میں بہت سارے افراد نے الحمدللہ عبادت کی، اس رات سے بھی آپ فیضیاب ہو گئے۔ اب مسلمانوں کی دوسری جو سب سے بڑی عید آ رہی ہے، عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کی جو رات ہے، اس رات میں بھی مجھے اور آپ کو عبادت کرنا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جو کوئی بندہ عیدین کی رات میں عبادت کرے گا، نوافل ادا کرے گا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن تمام کے دل مر جائیں گے۔ تو یہ فضیلتوں والی رات ہے، عید الاضحیٰ کے رات کے دن آدمی یہ کوشش کرے کہ میں نوافل پڑھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا، جتنا ہو سکے آدمی کوشش کر کے آگے بڑھ کر نماز پڑھنے والا بن جائے۔ اور یہ عشرہ ذی الحجہ کی یہ خصوصیت ہے کہ قربانی کرنے والے احباب جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد